بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہ عورت نہیں ہوں جو تمہارا پیسہ دیکھ کر بکوں۔ مجھے جیتنے کے لیے تمہیں ترازو کے پلڑے میں دولت نہیں، عزت کی مقدار بڑھانی ہوگی۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات حاصل کرنے کی بجائے مجبور، پریشان اور ضرورت مند لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے مشکل کام آسان بنا سکتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچے نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتہ ختم کر کے بہت غرور سے کہتے ہیں اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ کسی کا اصلی رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہتے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ جانے والے کو وہاں تک پکارنا چاہیے جہاں تک آواز جاتی ہے۔ باقی ماندہ زندگی میں اس بات کی خلش نہیں رہتی کہ کوشش نہیں کی۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی بلکہ زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جہل کی پہچان تکبر۔ تم قیامت کے دن بدترین آدمی اس شخص کو پاؤ گے جو دنیا میں دو چہرے رکھتا تھا۔ کچھ لوگوں سے ایک چہرے کے ساتھ ملتا تھا اور کچھ لوگوں سے دوسرے چہرے کے ساتھ۔ اپنی زندگی کی کتاب کچھ خاص لوگوں کے سامنے کھولیں، کیونکہ چند لوگ ہی اس کے باب سمجھ سکتے ہیں، باقی بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے، اور ہم ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے ہوئے زندگی غرق کر دیتے ہیں۔ محبت کو کوئی سمجھے تو آخر کس طرح سمجھے؟ یہ ظالم انتہا تک ابتدا مرون ہوتی ہے۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان دوسرے انسان سے صلح اور دوستی چاہتا ہے۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ انسان کے حالات اچھے ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ پہلے لوگوں کے بدل جانے سے مجھے تکلیف ہوتی تھی، پر اب نہیں، لیکن اب سکون محسوس ہوتا ہے کہ اپنی اوقات دکھا دی، جلد ہی زیادہ وقت ضائع نہیں کیا۔ مقرر کیوں کریں میعاد اس کی، کوئی مجبوری اوقات ہے کیا؟ بھلا یوم محبت کیوں منائیں؟ محبت ایک دن کی بات ہے کیا؟ کسی بزرگ سے پوچھا گیا رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جو طلب پہ مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے رب کریم آپ کو اپنے رحم اور کرم دونوں سے نوازے۔ جو کسی کو نہیں چھوڑتے لوگ ان کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ بچھڑتے وقت اس نے کہا تھا نہ سوال کرنا نہ جواب ملے گا، مجھے بھول جانا قرار ملے گا،
ہم محبت کے اس مقام پر تھے، نہ سوال کیا، نہ جواب ملا، نہ بلا سکے، نہ ہی قرار ملا۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ شیخ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ جس معاشرے میں بے حسی عام ہو جائے وہاں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کبھی کسی کو اس حد تک نظر انداز مت کرنا کہ وقت اسے تمہارے بغیر جینا سکھا دے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر وہ اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچیں۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کے کرنا پڑتا ہے۔ 10 وارے شاہ اسی کی کریے، ساڈا کوئی نہ پاوے مل، اساں ماں پیو دے لاڈاں پلے تے گئے مٹی وچ رل۔ کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے، جو کھلی تھیں عداوتیں مجھے راس تھیں، یہ جو زہر خندہ سلام تھے مجھے کھا گئے۔ دنیا کے سب سے بور چیز شریف عورت ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ جھوٹے وعدے سے بہتر ہے صاف انکار کر دیا جائے۔ لوگ سیرت کا صرف رونا روتے ہیں، بات ہر کوئی شکل دیکھ کر ہی شروع کرتا ہے۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ منٹو پتہ نہیں یہ برائی کیوں اتنی وزندار ہوتی ہے، لاکھ اچھائیوں پر غلبہ پاتی ہے۔ ہم انسان کسی کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی لاکھ اچھائیوں کو بلا دیتے ہیں، پھر وہی ایک برائی دل میں سدا زندہ رہتی ہے، مگر اچھائیاں زندگی بھر کے لیے مٹ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بندے کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا موقع اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی شادی کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینکس، فی امان اللہ۔